کلپ نمبر 395 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 سے 206 تک کی ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ ترجمہ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گر گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور بلندی سے کچھ کم آواز میں، صبح و شام اور غافلوں میں نہ ہونا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گر گڑاتے ہوئے۔ اس آیت میں خطاب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، اور اس خطاب میں امت مصطفیٰ بھی داخل ہے کہ یہ حکم تمام مکلفین کو عام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد نماز میں قرات کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر میں تلاوت قرآن، دعا اور تسبیح و تحلیل وغیرہ تمام اذکار شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں کیا جائے یا درمیانی آواز میں، حد سے زیادہ بلند آواز میں چیختے ہوئے نہ کیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ ہو۔ نیز ذکر اللہ صبح و شام کیا جائے۔ بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا دونوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ اگر ذکر کرنے والے کو ریاکاری کا اندیشہ ہو یا نمازیوں اور آرام کرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو آہستہ ذکر کیا جائے، ورنہ بلند آواز سے کرنے میں حرج نہیں۔ بالغدو والآصال، صبح اور شام ان دونوں اوقات میں ذکر کرنا افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو اس وقت ذکر کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا لکھا جائے گا۔ اور شام کے وقت انسان سوتا ہے، اور نیند ایک طرح کی موت ہے، لہٰذا اس وقت بھی ذکر کرنا مناسب ہے کہ ممکن ہے سوتے میں ہی انتقال ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نفل نماز ممنوع ہے۔ اس لیے ان وقتوں میں ذکر کرنا مستحب ہے تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و طاعت میں مشغول رہیں۔ نوٹ: ذکر جلی اور خفی سے متعلق مزید معلومات کے لیے کتاب جاء الحق کا مطالعہ کیجیے۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ ترجمہ: بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان الذين عند ربك، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب فرشتے اپنے بے انتہا شرف، پاک اور معصوم ہونے، شہوت اور غضب سے بری ہونے، کینہ اور حسد سے منزہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو انسان جو کہ جسمانی ظلمتوں، بشری کثافتوں اور شہوت و غضب کی آماج گاہ ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرے۔ سجدہ تلاوت کے چند احکام۔ یہ آیت آیات سجدہ میں سب سے پہلی آیت ہے، اس مناسبت سے ہم یہاں سجدہ تلاوت کے چند احکام بیان کرتے ہیں۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو، بلکہ بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ نمبر 3، اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے، آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ نمبر 4، فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے،
اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ، سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب۔ یاد رہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام۔ نوٹ: سجدہ تلاوت کے مزید مسائل جاننے کے لیے بہر شریعت حصہ 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان کا مطالعہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔